طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مسلسل اصرار ہے کہ وہ غیر سیاسی اور نیوٹرل ہو کر اپنے آئینی دائرے میں واپس لوٹ چکی ہے، لیکن اس فوجی دعوے کی سب سے بڑی گواہی تب آئے گی جب ادارے کی جانب سے نواز شریف دشمنی کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ دو پہلوانوں کی کشتی میں ایک پہلوان کے ہاتھ پاؤں باندھ دینے والے کو نیوٹرل کسی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے روزنامہ جنگ میں اپنی تازہ تحریر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ عمران خان نے اس سے پہلے کوئی الیکشن فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد کے بغیر نہیں جیتا تھا، مگر اب جیت لیا۔ ضمنی انتخاب ہی صحیح لیکن واضح اکثریت سے جیت لیا، اور وہ بھی پنجاب میں، جہاں نواز شریف کی مسلم لیگ 1988 سے کبھی کسی سویلین سیٹ اپ میں ہونے والا انتخاب نہیں ہاری تھی۔ حتیٰ کہ 2018 کے مشکوک انتخابات میں اور اس کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں اپنے حریفوں سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور پی ٹی آئی سے زیادہ نشستیں جیتی تھیں۔ تو پھر ضمنی الیکشن کے نتائج سے کیا اخذ کیا جائے؟ کیا 30 سال بعد پنجاب میاں نواز شریف کے روبین سے نکل رہا ہے؟ کیا عمران خان پنجاب والوں کا نیا راجہ بننے جا رہا ہے؟ حماد غزنوی کے مطابق اس سارے معاملے کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ان 20 نشستوں میں سے تو کوئی بھی مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، یعنی پنجاب میں یہ نون لیگ کی سب سے کمزور نشستیں تھیں۔ ان میں سے 7 پر تو 2018 میں مسلم لیگ نون کو امیدوار ہی نہیں ملے تھے، لہٰذا ان ضمنی الیکشن میں تو مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی ہیں۔ تحریکی عدم اعتماد کے بعد مرکزی حکومت سنبھالنے والے جانتے تھے کہ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی شرائط پوری کرنا ہوں گی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہوں گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا، فضا میں عمومی مایوسی پھیلے گی، ووٹر بددل ہوں گے، لیکن سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد کی 1.5 سال کی اچھی حکومت سے اس فضا کو بہتر کر لیا جائے گا، لیکن اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی اور پنجاب میں ضمنی انتخابات نے مسلم لیگ نون کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ مسلم لیگ نون ماضی میں کبھی موٹر وے بنا کر اور کبھی 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے بعد عوام کی عدالت میں جاتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہی پارٹی ہوشربا مہنگائی کا داغ چہرے پر سجا کر ووٹ مانگنے نکل پڑی، اور وہ بھی بھاڑے کے ان ٹٹوؤں کے لیے جنہیں سیاسی زبان میں لوٹے کہا جاتا ہے۔ بقول حماد غزنوی، مہنگائی میں پسے ہوئے عوام ایسی دلیلیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے کہ یہ مہنگائی پچھلی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے معاہدے کی وجہ سے ہے، اور ہمیں تو آئے ہوئے ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں۔ بھوک سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ لیکن یہ بھی کیا تماشا ہے کہ انتخابات میں امپورٹڈ حکومت کو آئی ایم ایف نے شکست دے دی، یعنی جو غیر ملکی طاقتیں مبینہ طور پر شہباز حکومت کو برسر اقتدار لائی ہیں، وہ 3 ماہ بعد بھی اسے آئی ایم ایف سے قرض کی قسط جاری نہیں کروا پائیں۔ حماد کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک معاہدے کے تحت ہی پی ٹی آئی کے تمام منحرف ارکان کو اپنے ٹکٹ دیے۔ اگر یہ امیدوار جیت جاتے تو کیا اگلے عام انتخابات میں بھی پارٹی انہیں ٹکٹ دیتی؟ یہ سوال حلقے کی سیاست کرنے والے نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر کے لیے باعث سے تشویش تھا۔ یوں جب مسلم لیگ کے علاقائی رہنما غیر متحرک ہوئے تو ان سے منسلک کئی دھڑے بھی سرد ہو گئے، جس سے لیگی ووٹر مایوس اور غیر متحرک ہو گئے، جبکہ دوسری طرف خان صاحب نے کامیابی سے اپنے ووٹروں میں نفرت اور انتقام کا جذبہ گھسیڑا، جو اسے پولنگ بوتھ تک لے گیا۔ حماد کے بقول سچ تو یہ ہے کہ عمران خان کی چھابڑی ہاتھوں ہاتھ بکنے والے سودے سے لدی ہے۔ اینٹی امریکی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، مذہبی کارڈ، یہ سب وہ اجناس ہیں جو ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام ووٹ کو عزت دو اور میر جعفر، میر صادق جیسے نعروں پر وجد میں کیوں آ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے سیاسی فوائد تو حاصل ہوئے، لیکن اس موقف کے خطرات سے وہ یکسر محفوظ رہ گئے۔ وہ جسے چاہیں غدار کہیں، عدالتوں کے فیصلے مانے نہ مانے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر تو اقتدار سے نکل کر پھانسی گھاٹ تک جاتا ہے یا جیل میں سڑتا ہے یا جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ووٹر کو یہ پیغام دیا گیا کہ اداروں میں عمران کی حمایت موجود ہے، وہ نواز شریف کی طرح زیر عتاب نہیں ہیں، وہ دوبارہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی سچ یہی ہے کہ عمران کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ان کی حمایت ختم ہونے پر برہم ہیں اور گالیاں بھی اسی لیے دے رہے ہیں کہ ان کی حمایت بحال ہو جائے۔ بہرحال
ये दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून अपना वोट को इज्जतदो का पुरकशिश बयानिया दरिया बुरुद करके इलेक्शन लड़ने निकली थी। अब जरा इस सियासी मंजरनामे का अहाता कीजिए जिसमें ये इंतखाबात मुनक्किद हुए। मुल्क में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक के लीडर इमरान खान है, दूसरी जमात मुस्लिम लीग नून है। इसका लीडर कौन है? नवाज शरीफ है, मगर वो तो जिला वतन है, उनकी तो शक्ल दिखाने पर भी पाबंदी है। वो कैसे इमरान खान की जारहाना सियासत का मुकाबला कर सकते हैं? नवाज शरीफ की सियासी जानशीन इनकी बेटी मरियम नवाज है, मगर इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। बाकी बचे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। यानी तस्वीर कुछ यूं बनती है कि वोट नवाज शरीफ का, जल्द से मरियम नवाज के और वजीर आज़म बनेंगे शहबाज शरीफ, जिनमें बतौर मुंतजिम दर्जनों खूबियां हैं, मगर अवामी सियासत इनके मिजाज का हिस्सा कभी नहीं रही। पार्टी क़यादत के हवाले से मुस्लिम लीगी वोटर्स का जहन यकीनन धुंधलाया हुआ है। हम्माद गजनवी कहते हैं कि अगर ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट का फिर भी इसरार है कि वो गैर सियासी और न्यूट्रल होकर अपने आईनी किरदार की तरफ लौट चुकी है, तो उम्मीद है कि अब दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को नहीं जाएगा। मगर इस दावे की सबसे बड़ी गवाही तब आएगी जब फौज की जानिब से नवाज शरीफ दुश्मनी को खैर बात कह दिया जाए। वैसे भी दो पहलवानों की कुश्ती में एक पहलवान के हाथ पांव बांध देने वाले को किसी तौर न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।